كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد राज बस इतना था पिन्हा कुल तेरी तकदीर में राज बस इतना था पिन्हा कुल तेरी तकदीर में राज बस इतना तपना तेरी तकदीर में आ बिगड़ के फिर से बन जाना तेरी तकदीर में आ बिगड़ के फिर से बन जाना तेरी तकदीर में और रह गई मुँह देख कर जो सख्तियाँ थी तीर में रह गई मुँह देख कर जो सख्तियाँ थी तीर में हंस के बच्चे ने छुरी मारी दिले हंस के बच्चे ने छुरी मारी दिले बेपीर में और जिंदगी की शान थी
یہ ناصران شاہ کی زندگی کی شان تھی، یہ ناصران شاہ کی حوصلے مرنے کے یکساں تھے جوان و پیر میں، حوصلے مرنے کے یکساں تھے جوان و پیر میں، اور اہل دوزخ نے کیا بے جرم سے پیاسا شہید، اہل دوزخ نے کیا بے جرم سے پیاسا شہید، جس کو حصہ حق نے بخشا خلد کی جاگیر میں، جس کو حصہ حق نے بخشا خلد کی جاگیر میں۔ اور یہ آخری ہے کہ قبر اصغر کھود کر روتی نہ کیوں کر ذوالفقار، قبر اصغر کھود کر روتی نہ کیوں کر ذوالفقار، سب پیارا کہاں تھا شاہ کی شمشیر میں، اور غم کے پہلو ہی نظر آتے ہیں رہبر مجھے، غم کے پہلو ہی نظر آتے ہیں رہبر مجھے، شعر جب لکھتا ہوں مدح حضرت شبیر میں، شعر جب لکھتا ہوں مدح حضرت شبیر میں۔ جس کا سایہ آسماں دریا آسماں منظر میں ہے، جس کا سایہ آسماں دریا آسماں منظر میں ہے، کتنی وصلت ثانیے زہرا تیری چادر میں ہے، کتنی وصلت ثانیے زہرا تیری چادر میں ہے، جس کا سایہ آسماں دریا آسماں منظر میں ہے۔ کہ آپ کی چادر کے صدقے میں بچا دین نبی، آپ کی چادر کے صدقے میں بچا دین نبی، آپ کی چادر کے صدقے میں بچا دین نبی، آپ کی مدح و ثنا ہر وصف پیغمبر میں ہے، آپ کی مدح و ثنا ہر وصف پیغمبر میں ہے۔ کہ باغ زہرا کے گلوں میں زینبی گل کھل گیا، باغ زہرا کے گلوں میں زینبی گل کھل گیا، باغ زہرا کے گلوں میں زینبی گل کھل گیا، جس کی خوشبو آج بھی سب مومنوں کے گھر میں ہے،
جس کی خوشبو آج بھی سب مومنوں کے گھر میں ہے. اور یہ شعر بہت خاص کہ مرتضیٰ نے گود میں بیٹی کو لے کر یہ کہا. مرتضیٰ نے گود میں زینب کو لے کر یہ کہا. مرتضیٰ نے گود میں بیٹی کو لے کر یہ کہا. سیدہ کے نور کا پیکر میری دختر میں ہے. سیدہ کے نور کا پیکر میری دختر میں ہے. اور شیر کی بیٹی ہے زینب سن یزید بے حیا. شیر کی بیٹی ہے زینب سن یزید بے حیا. شیر کی بیٹی ہے زینب سن یزید بے حیا. ہے رسن بستہ مگر کب خوف میں کب ڈر میں ہے. ہے رسن بستہ مگر کب خوف میں کب ڈر میں ہے. ہے رسن بستہ مگر کب خوف میں کب ڈر میں ہے. اور فتح کرنے شام کوفہ وہ چلی ہے دشت میں. سنیے حضور یہ پیچھے کو سنیں گے کہ فتح کرنے شام کوفہ کو چلی ہے دشت سے. فتح کرنے شام کوفہ کو چلی ہے دشت سے. اب علی کی لاڈلی بھی حیدری تیور میں ہے. اب علی کی لاڈلی بھی حیدری تیور میں ہے. کہ کیجے شارق کو عطا روزے پانے کا شرف. آمین. کیجے شارق کو عطا روزے پانے کا شرف. کیجے شارق کو عطا روزے پانے کا شرف. بس یہی ارمان مدت سے دل مزدر میں ہے. بس یہی ارمان مدت سے دل مزدر میں ہے. جس کا سایہ آسمان در آسمان منظر میں ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فتو ہے ماہ عذاب جاتے ہیں سرور پلٹ کر جلد آنا اے بہادر السلام. فتو ہے ماہ عذاب جاتے ہیں سرور
رہا ہے بہتے اشکوں کا سمندر سلام بخش دینا جو کمی اہل ادا سے رہ گئی اے ہمارے ساقیے کوثر کے دلبر السلام تازیے فانوس سے جھولے کو بڑھا کر بار بار کہے رہے ہیں اے میرے معصوم اصغر السلام پشت تھی زخمی گلا رسی سے تھا جھگڑا ہوا آئے کم سن یتیمہ شے کی دختر السلام لے گئے جو سر سے ظالم باغ سرور چھین کر شاہ آزادی ثانیے زہرا کی چادر السلام اے خدا حافظ ادا خانوں میں ابو شام و سر وقت رخصت ہے ادا داروں کی لب پر السلام پھر کہیں گے سارے آئندہ گر زندہ فاطمہ زہرا کے گلشن کے گلے در السلام پیش کر دو خدمت شبیر میں تم بھی صغیر خون کے اشکوں سے دلے مسکر پلک کر السلام ختم ہے ماہ عذاب جاتے ہیں سرور السلام سبحان اللہ اللهم صل على محمد آواز بلند سلوات
الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والعاصين والمنافقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على أشرف المكيين والأجل المكين، حبيب الإله الأمين، مولانا ومولى الكونين، رسول الثقلين، جد الحسن والحسين. في السماء اسمه أحمد، وفي الأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال النبي رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه اللهم وسلم: صل على محمد وآل محمد. ألا أخبركم بأشبه بي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا، وأعظمكم حلما، وأشدكم حبا لإخوانه في دينه، وأشدكم من نفسه عدلا. صلوات محمد وعلى مومن سے گزارش ہے کہ سورہ الحمد اور 3 سورہ اخلاص تلاوت مرحوم حکیم محمد حسن ابن قاری محمد علی کی روح کو انسان فرمائے. محمد مومن کرام، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم راشیہ ضائع حسینی پر معصومین کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل کریں اور اپنی زندگی کی راہوں کو روشن کریں، معصومین کے اقوال اور احادیث کی روشنی. خدا کا شکر ہے کہ جنہوں نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس بات پر ماتھے بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے ذہن کو، اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کریں اور خدا سے اور قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کریں. مومنین، سیدنا سرکار امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ کے ارشاد فرماتے ہیں: اعلیٰ الہی اللہم اشہد علی هؤلاء فقد برز الیہم
فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا. ارشاد فرمایا حسین یہ اس وقت کا منظر ہے کہ جب جناب علیہ السلام کو آپ بھیج رہے ہیں تو پروردگار تو دوار ہے نا کہ اب میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو شبیہ ہے، اشبہ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ کس سے؟ تیرے رسول سے، اور خلقاً و منطقاً، خلق میں یعنی چہرے کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے بھی، خلق میں یعنی اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور منطقاً اور گفتگو کے اعتبار سے. یعنی اب میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو مکمل شبیہ رسول ہے. میں شبیہ رسول کو بھیج رہا ہوں تیرے حضور، کہ جو شبیہ ہے یعنی بالکل رسول کے جیسا ہے، چہرہ بھی رسول کے جیسا ہے. اور ہمیں جب خواہش ہوتی تھی کہ ہم رسول کو دیکھیں تو ہم کس کو دیکھتے تھے؟ علی اکبر کو دیکھتے تھے. یعنی گرامی یہ ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے کہ کبھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے اوپر گیا ہے، مثلا یہ اس کا چہرہ کس سے ملتا ہے، اس کی ناک فلاں سے ملتی ہے، مثلا آنکھیں فلاں سے ملتی ہے، اس کی مثلا پیشانی فلاں سے ملتی ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے ہر گھر میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے بیٹا اتنا مشابہ نہ ہو باپ کے، پوتا مشابہ ہو جائے. مطلب آپ کہیے کہ مجھے اتنے لمبے کیوں ہیں، تو میں بھائی میرے دادا اتنے لمبے، دادا کی شباہت لمبائی کی وہ مجھ میں آیا. دادا کی شباہت جو ہے چہرے کی وہ انسان کے پوتے کے اندر آ سکتی، نواسے کے اندر آ سکتی. امام حسین شبیہ ہے رسول کی، امام حسن شبیہ ہے رسول کی، امام حسن شبیہ ہے رسول کی. جسم میں آدھا جسم جو ہے اوپر کا حصہ جو ہے امام حسین کی شباہت کرتا ہے رسول سے، اور نیچے کا حصہ امام حسن سے. لیکن مکمل سر سے لے کر پیر تک شبیہ ہے کون؟ جناب علی اکبر. جب ہم چاہتے تھے دیکھنا تو ہم کسے؟ جناب علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے. امام حسن جب اشتیاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتے. یہ کیوں؟ چہرہ رسول کے جیسا، سینہ رسول کے جیسا، گفتگو اور کلام رسول کے جیسی، اخلاق اور کردار اور پاکیزگی رسول کے جیسا. مکمل شبیہ اگر اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کسی کو دیکھنا تو علی اکبر کو دیکھنا. میں نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ضروری نہیں ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے اندر شباہت پایا جانا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان نسب ہو، انسان حسب ہو. دو چیزیں ہیں، ایک خلق اور ایک نطق. کلام بولنا یہ وراثتی ہے، بولنا وراثتی ہے. چہرہ شباہت رکھتا ہے یہ وراثتی ہے. لیکن جو درمیان کیا فرمائے، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں اور منطق میں یعنی نطق میں، کلام میں، جو خلقت میں مکمل شباہت سر سے لے کر پیر تک رسول کی، اخلاق میں سر سے لے کر پیر تک رسول کی شباہت، بولنے میں، کلام میں رسول کی شباہت. اب دیکھیں کہ مکمل شباہت رسول کی ہو گئی. کہاں سے؟ خلق اور منطق. چہرے کی شباہت بھی رسول سے ہے، اور بولنے کی شباہت بھی، کلام کا اور گفتگو کی شباہت بھی رسول سے. درمیانی حصہ جو ہے، اب آپ کیونکہ حدیث اسی ٹاپک پر ہے، اسی مرحلے میں آپ غور کے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. اور میں چاہوں گا کچھ آپ تک بات پہنچ جائے تاکہ ہم فرش ادا سے کچھ لے کر اٹھیں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. ایک بار درود پڑھتے ہوئے محمد اخلاق کے اعتبار سے انسان شبیہ
شبیہ ہے جناب اکبر اخلاق کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے افراد تھے، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نسب کے اعتبار سے وہ شخصیت بڑی شخصیت کے ساتھ نہیں تھے، حسب کے اعتبار سے وہ بڑی شخصیت کے اعتبار سے نہیں تھے، لیکن اپنے اخلاق اور کردار کو کتنا بلند کیا. ایک نام ہے جناب لقمان کا، آپ نے سنا ہوگا جی. بعض لوگ کہتے ہیں جناب لقمان نبی تھے، لیکن جناب لقمان نبی نہیں تھے. کون تھے جناب لقمان جی؟ جناب لقمان ایک غلام تھے، سیاہ فام غلام تھے، کالے غلام تھے، اور اللہ نے انہیں کیا عظمت عطا کی ہے کس وجہ سے. اس لیے جناب لقمان کے نام کا سورہ بھی سورہ لقمان قرآن میں موجود ہے. سورہ لقمان. اور کوئی رزق کے اعتبار سے اور زیادہ بہتر سے بہتر ہونا چاہتا ہے، اپنے رزق و روزی میں اور افضل و فضیلت اور برکت چاہتا ہے، تو اسے کہیے روزانہ سورہ لقمان کی تلاوت کرے. روزانہ سورہ لقمان کی تلاوت کرے. بہتر ہے دن میں کرے، اگر دن میں نہیں کر سکتا اس کی قضا رات میں کرے سونے سے پہلے. سورہ لقمان جناب لقمان کے نام کا سورہ قرآن ہے. کون ہے جناب لقمان؟ نبی ہے؟ نہیں. ولی ہے؟ نہیں. وصی ہے؟ نہیں. کون ہے جناب لقمان؟ کہ جناب لقمان نے اپنے آپ کو کردار اخلاق کے اعتبار سے اتنا بلند کیا کہ اللہ نے ان کے نام کا سورہ رکھا، اور ان کے نام کی مکمل نصیحتیں قرآن میں موجود ہے. اللہ کہتا ہے قال لقمان. انسان اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اتنا بلند کر لے کہ اللہ کہے کہ لقمان نے یہ کہا. قال لقمان لیب نہیں، وهو يعظه یا بني لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان کہہ رہے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام اپنی مجلسوں میں، اپنی احادیث میں کہتے ہیں لقمان نے یہ کہا، ارشاد فرمایا. یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنے اخلاق کو بلند کیا. ایک اور شخصیت کا نام لیتا ہوں، جناب سلمان فارسی. کہاں کے رہنے والے تھے؟ نام سے واضح، فارس یعنی فارسی. کہاں بولی جاتی ہے جی؟ ایران میں. جسے پہلے فارس کہتے تھے، اب وہ ایران صرف فارسی. کیا سلمان فارسی کون ہے؟ یہ حسب رسول کے جیسا ہے؟ نہیں. نسب رشتہ داری رسول کے ساتھ نہیں. کیا ہے ان کے پاس؟ کہ ان کے پاس وہ ہے کہ جو اوروں کے پاس نہیں تھا. انہوں نے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ رسول نے کہا سلمان منا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. انسان اپنے کردار کو اتنا بلند کرے کہ رسول کہے یہ ہم میں سے ہے. یعنی اتنی پاکیزگی جناب سلمان کے عمل میں ہوگی کہ جناب سلمان کے عمل کو رسول اپنا عمل کہے. سلمان کے عمل کو رسول اپنا عمل کہے ہے، اور رسول کے عمل کو خدا اپنا عمل کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی پاکیزگی ہو کہ خدا اپنا عمل، اتنی پاکیزگی ہو کہ رسول اپنا کہیں یہ میرا ہے. تو جو رسول کہتے میرا ہے تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ رسول کہتے میرا. جناب بہلول کون تھے؟ بلکہ جناب بلال. جناب بلال آپ دیکھیں چہرہ رسول کے جیسا نہیں، خوبصورتی رسول کے جیسی نہیں، حسب رسول کے جیسا نہیں، نسب رسول کے جیسا نہیں. کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کردار کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ مؤذن رسول ہو گئے. اذان کے منصب پر. کلام بھی رسول کے جیسا نہیں ہے، کلام بھی رسول کے جیسا نہیں ہے. اشہد ان پڑھتے ہیں، اشہد ان کے بجائے کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد. شین کو سین پڑھتے ہیں. یہاں شین اور سین نقطے کا نہیں ہے، یہاں تمہارے اندر کیا کردار ہے، کیا اخلاق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بیان کرتے ہیں فضائل اہل بیت علیہ السلام. ائمہ معصوم فضائل یہ ہیں، ان کے واقعات یہ ہیں. سن کے اٹھ جانا ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن سننے کے بعد اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانا ایک الگ مرحلہ ہے.
ہمارے امام تو ایسے تھے، بالکل ایسے تھے. ہم کیا حضرت، ہم نے کیا کیا؟ چین کیا اپنے آپ کو. کتنی مجلسیں سنی اب تک؟ آپ گھر میں بیٹھے کسی کہا تو محاسبہ نفس، اپنے آپ کو ٹٹولے. جی جیسے آپ کسی فقیر کو دینے سے پہلے فرض ٹٹولتے ہیں کہ سب سے پرانا نوٹ کون سا ہے جو مجھ سے نہیں چل رہا ہے وہ اس کو دے دیں، سب سے چھوٹا سکہ کون سا اس کو دے دیں. ویسے انسان بستر پہ لیٹنے کے بعد ٹٹولے صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا. محاسبہ نفس، اپنے آپ کو ٹٹولے میں نے کیا کیا، کتنی مجلسیں سنی، کہاں کہاں گئے، کہاں کہاں بیٹھے، فرش ادا کہاں برکات حاصل کی، اس سے ہم نے اپنے کردار میں کیا بدلاؤ، کیا تبدیلی لائی. ہم کیسے تھے اور کیسے ہیں، کیا بدلاؤ کیا تبدیلی ہے. درود بدر مل کے محمد والے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما اور بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ ایک سے ایک سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور بیٹھنے کے بعد پھر رسول خدا نے کہا، اپنا دائنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ بتاؤ یہ میرا ہاتھ کیسا ہے، یہ میرا ہاتھ کس جیسا ہے، اس کی تشبیہ دو. یہ میرا ہاتھ کیسا ہے، میرا دائنا ہاتھ کیسا ہے. اب سارے افراد کے یا رسول اللہ آپ کا دائنا ہاتھ جو ہے گلاب کے جیسا ہے، مثلا آپ کا دائنا ہاتھ مشک و عنبر کے جیسا ہے، مثلا آپ کا دائنا ہاتھ جو ہے ایک جس کے ذہن کی جو عظمت تھی اس نے اپنے اعتبار کرنے کی یا رسول اللہ آپ کا دائنا ہاتھ اس کے جیسا ہے، یعنی آپ کا دائنا ہاتھ میں یہ شباہت ہوتی ہے. سب نے بیان کر دیا تو رسول خدا نے مولا علی سے کہا، یا علی آپ نے کچھ نہیں کہا، یا علی آپ نے کچھ نہیں کہا. رسول نے کسی بھی کلام کو جھٹلایا نہیں کہ تم غلط کہہ رہا، بالکل غلط، ایسے نہیں ہوتا ہے. تم جا یا علی آپ نے کچھ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا دائنا ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ کے جیسا ہے. اب جنہوں نے کہاں تک اپنی عقلیں دوڑائی تھی انہوں نے دیکھنا کہ دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے جیسا سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے دیکھ رہے سوالیہ نشان سب نے دیکھا مولا علی کی طرف. مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، رسول خدا کا ایکسپلین کریں علی، بتائیں وضاحت کریں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ہم آپ تو سمجھدار ہیں، یہ ہم سے مل کے بیٹھے تو یہ سمجھدار ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، الگ مسئلہ ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ جو ہے میرا آپ کا دائنا ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ کے جیسا ہے. کہا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ یہ ساری کائنات کو میں نے دیکھا، آپ کے دائنے ہاتھ سے تشبیہ دوں میں کہ میں نے دیکھا یہ ساری کائنات آپ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. تو جو چیز صدقہ ہو وہ اصل کے جیسے نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں نے کہا آپ کا دائنا ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ کے جیسا. اب سوال، کیا ہم رسول کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ جی کیا ہم رسول کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ خلق کے اعتبار سے یعنی چہرے کے اعتبار سے ہم رسول کے جیسے نہیں ہو سکتے، جسم کے اعتبار سے ہم رسول کے جیسے نہیں ہو سکتے. نطق اور کلام، کیا کلام کے اعتبار سے ہم رسول کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ نہیں. کلام کے اعتبار سے بھی یہ دونوں وراثتی ہیں، ہمارا تعلق وراثت سے نہیں ہے، جہاں تک ہے لیکن اتنا نہیں ہے. جی اس کے بعد پھر کہ یہ دونوں کے اعتبار سے نہیں لیکن درمیانی حصہ جو یہ کھلا چھوڑ دیا گیا، خلقاً اخلاق کے اعتبار سے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی لوگوں کو زیادہ متوجہ کہا تو سوال کرتے تھے، الا اخبرکم باشبہ بی، فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو یہ خبر دوں، تمہیں بتاؤں کہ مجھ سے شباہت کون رکھتا ہے، کون میرے جیسا ہے، کون میری شبیہ ہے، کون میرے جیسا ہے، کون میری شبیہ ہے.
اب یہ حدیث پڑھنے والے نہیں معلوم شبیہ کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر لفظ سے چڑ ہے تو بات الگ ہے. ہم کہتے ہیں اصل کی نقل، شبیہ یعنی اصل کی نقل. جیسا کہہ لیجئے، شبیہ کہہ لیجئے. رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب داخل ہوئے، یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے منت مانی ہے اور منت پوری ہو گئی. پھر اسے پوری کرنا ہے. کیا منت مانی آپ نے؟ کیا میں نے منت مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں حور کی پیشانی اور جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا. کیا منت ہے جی؟ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ میری منت میں حور کی پیشانی چوموں اور جنت کا. پھر کیا مشکل ہے؟ کا مشکل تو یہ دونوں کے لیے دنیا چھوڑنا پڑے. حور یہاں ملے گی نہیں، جنت کی چوکھٹ دونوں کے لیے مرنا پڑے گا. اور ابھی ارادہ نہیں ہے، اسی لیے آپ کے یہاں ارشاد فرمائیں کیا مسئلہ ہے. کیا رسول کے یہاں آئے ہوں؟ ہر مسئلے کا حل یہاں ملے گا. کیا رسول اللہ منت کیا ہے کہ آپ حور کی پیشانی اور جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیں. گھر جاؤ، گھر جاؤ، گھر جاؤ، ماں کی پیشانی، باپ کے قدم چوم دو، منت ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ. اس لیے ماں مثل حور ہے اور باپ مثل جنت ہے. جی بہت سے لوگ اپنی جنت کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور حور کو بھی برباد کر دیتے ہیں. جو بھی انسان اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اثر دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے، جو بھی انسان محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کو صوم، روزے دار اور نمازی کا درجہ عطا فرماتا ہے. اور اگر کوئی اپنے والدین کو غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کے سارے اعمال کو حبط کر دیتا ہے. بے اور حبط یعنی حبط کا مطلب سمجھیں، مٹا دینا، مٹا دینا، صاف کر دینا. صاف کرنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ہم پینسل سے لکھتے ہیں، پینسل سے لکھتے ہیں اور لکھ کے ربڑ سے مٹا دیتے ہیں. مٹ جاتا ہے جی، مٹ تو جاتا ہے لیکن نہیں مٹتا. کیوں؟ اٹھا کے روشنی میں دیکھیے تو نظر آئے گا کچھ پہلے لکھا گیا ہے. تجربہ کر لیجیے گھر جا کے، پینسل سے لکھیے گا، پین سے نہیں. پین کا بھی مٹنے کا آتا ہے آج کل میں، باقی آگے ہوتا ہے جی. پینسل سے لکھیے، مٹا دیجیے نظر سے، پھر روشنی میں دیکھیے تو لگے کچھ لکھا ہوا ہے. یہ حبط نہیں ہے. حبط کیا ہے؟ ایسا مٹ جائے کہ دیکھتے رہو وہاں کچھ نظر نہ آئے. یعنی انسان غصے سے والدین کو نگاہ کرتا ہے، اس کے اعمال بالکل ایسے صاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں. سرکار کیا کریں؟ گھر جاؤ، حضور والدین تو نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں. قبرستان جاؤ، قبرستان جاؤ، والدہ کی قبر کا سرانا اور والد کے قبر کے پائیں دی جا کے بوسا دے لو، منت ادا ہو جائے. قبرستان جائیے، والدین کے پائیں دی بیٹھیے. دنیا میں جو بھی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو وہاں بیٹھ کے مانگ لیجیے، اللہ پوری کرے گا. مجرب ہے، میرا خود کا تجربہ شدہ جی. والدین باحیا تو بدل بولے رہا تو ان کے پائیں کی بیٹھ کے خدا سے دعا میں اللہ اس آپ کے عمل کے اس عمل کی وجہ سے احترام والدین کی وجہ سے اللہ قبول کرے گا. جاؤ جا کے تم تو یا رسول اللہ جب میں والدین کا انتقال ہوا تو
میں چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتا قبر کہاں ہے، کس جگہ دفن، کوئی بات نہیں، گھر جاؤ، اصل مطلب گھر جاؤ، گھر جا کے اپنے ہاتھ سے 2 قبر کے نشان بناؤ، جی توجہ ہے، اپنے ہاتھ سے 2 قبر کے نشان بناؤ، ایک کو ماں کی قبر قرار دو، ایک کو باپ کی قبر قرار دو، ماں کی قبر کا سرانہ اور باپ کی قبر کی پائیدی چومو، منت ادا ہونے۔ رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا جاؤ، گھر جاؤ، کسی مولوی کو بلانا نہیں، گھر جاؤ کسی مومن کو بلانا نہیں، ضرورت پڑے محمد والا بس ایسے ہی چلے، گھڑی میرے سر پہ آپ کو دکھائی دے رہی، مجھے نہیں دکھائی دے رہی، مجھے آپ کے چہرے دکھائی دے رہے، کہیں سے اشارہ کر دیجئے گا کہ ہاں ٹائم ہو گیا تو میں وہیں سے مسائل کروں جی۔ کہا کہ رسول نے کیا کہا؟ گھر جاؤ، نشان بناؤ، ایک کو قبر قرار دو ماں کی، ایک قبر کو پانچی قرار دو، پھر دوسرا دو منت ادا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کسی مومن کو پکڑ کے لے جانا، کسی مولوی کو نہیں، کسی نبی کو نہیں، تم خود جاؤ، اپنے ہاتھ سے نشان بناؤ، نشان بنانے کے بعد اس کو نسبت دو اس اصل ماں کی قبر سے، دوسری کو نسبت دو اس اصل ماں کی قبر سے۔ رسول کیا کر رہے ہیں؟ رسول کیا کر رہے ہیں؟ کہ رسول اصل کی نقل بنوا رہے ہیں، یعنی لفظوں کو پڑھ کے میں کہوں رسول شبیہ بنوا رہے ہیں، رسول اصل قبر ماں کی قبر کی شبیہ بنوائے گھر میں، اصل باپ کی قبر کی شبیہ بنوائے گھر میں، کا شبیہ بناؤ، اس شبیہ کا بوسہ تو منت ادا ہو جائے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اصل حرم عباس کی شبیہ بناتے ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے یہ کپڑا چنتے ہیں، یہ لکڑی چنتے ہیں، نہیں، ہم نہ لکڑی جو نہ کپڑا جو، بلکہ ہم اصل قبر حسین کو بوسہ دیتے ہیں، یہ ہم شبیہ کو بوسہ دیتے ہیں، یعنی یہ اصل قبر حسین کی شبیہ ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی ہے، میں تم کو بتاؤں کہ تم میں سے کون مجھ سے زیادہ شباہت رکھے؟ رسول کہہ رہے ہیں میری شبیہ بننا چاہتے ہو تو میرے کہے پر عمل کرو، میری شبیہ بننا چاہتے ہو۔ اب آئیے دیکھیں 2-4 باتیں عرض و ختم دعا۔ اب ہم آپ کو اس حسی حدیث میں تولیں اپنے آپ کو، آپ بھی اور ہم بھی مل جل کے، کہ ہم کتنا پرسنٹ رسول کے جیسے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی 50% ہو سکتا ہے کوئی 90% ہو، 10% ہو سکتا ہے کوئی، بھی ہو سکتا ہے، امکانات سارے پائے جاتے ہیں، اگر جیتنے کے بھی ہیں تو ہارنے کے بھی امکانات، لیکن اگر 0% ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں 4 بٹن کھول کے دیکھنے چاہیے، اگر چاروں ہیں کھول کے دیکھ، بہت سے کیا بٹن کھولے رہتے ہیں، یہ تکبر اور غرور کی علامت، بٹن بند رہے، شرافت کی علامت، بٹن کھول کے گریبان میں جھانکیے اور جہاں سوچئے کہ رسول نے کیا کہا ہے۔ الا اخبرکم باشبہ بی، کیا میں تم کو یہ بتاؤں تم سب کو کہ کون مجھ سے زیادہ شباہت رکھتا ہے؟ فرمایا، سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ، جی جی، ارشاد فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اشبہکم بی خلقا، سب سے پہلے وہ شخص مجھ سے زیادہ شبیہ ہے، میرے جیسا ہے کہ جس کا اخلاق میرے جیسا، جس کا کردار میرے جیسا، جس کے اندر خلق پایا جاتا ہو۔ خلق ایک پھیلا ہوا لفظ، ایک پھیلا ہوا لفظ ہے، کافی چیز اس میں آ جائیں گے۔ اخلاق کے اعتبار سے میرے جیسا ہو۔ اسلام تلوار کے دور سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے رسول آل رسول سے پھیلا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق تلوار سے، وہ غلط کہتے ہیں، انہوں نے اصل اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، نہ رسول کی سیرت کو پڑھا ہے، نہ رسول کی کردار کو پڑھا ہے، نہ اہل بیت کی سیرت کو پڑھا ہے۔ اخلاق اہل بیت اور اخلاق رسول سے یہ اسلام پھیلا، اسلام پھیلا اخلاق رسول۔
رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اگر تم یہ چاہتے ہو میرے جیسے ہو جاؤ تو اخلاق و کردار اپنا میرے جیسے. اور میرے رسول کیسے ہیں؟ اخلاق رسول کیسا ہے؟ کردار رسول کیسا ہے؟ رسول خدا آنے والا آیا، مسجد سے نکلے رسول خدا اور جا رہے ہیں، ایک شخص سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہہ رہا کہ آپ کے اوپر میرا قرض ہے، میرا قرض واپس کریں. رسول نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ ابھی تو نہیں میرے پاس، انشاءاللہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. وہ نے کہا نہیں، مجھے تو ابھی چاہیے، مجھے تو ابھی چاہیے. اب عرب کی گرمی، یہی روتے کا مجھے ابھی چاہیے، یہی کھڑے کھڑے مجھے چاہیے. رسول کو بتا ابھی تو نہیں میرے پاس، تو میں آپ کو ہلنے نہیں دوں گا، یہاں میں آپ کو یہاں سے ہلنے دوں گا. رسول خدا پڑھا. روایت تاریخ کہتی ہے کہ سر سے لے کے پیر تک رسول پسینے میں شرابور ہو گئے. چاہنے والے ادھر کیا ہے، رسول یا رسول آپ ٹھہرے، ان کا ہاتھ میرے اوپر. اب وہ آگے بڑھے کہ ہم کثیر میں ہیں، وہ تنہا ہے، آرام سے بیٹھ لیں گے. یا رسول اللہ ابھی حکم دیجیے، ابھی سیٹ کر دیں اس کو. رسول نے کہا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، بالکل ایسا نہ کریں، اس کا حق مجھ پر ہے. اس میں وہ سب رک گئے. اب جہاں رسول کھڑے ہیں بعض سارے صحابہ کھڑے، وہ بھی کھڑے. آگے رسول نماز کا وقت پڑا کہ اس کا حق مجھ پر ہے. رسول نے وہی نماز پڑھی. پھر کہا شام ہو گئی، شام ہو گئی. جب تو رسول نے کہا اس کا میرے اوپر حق ہے، میں یہاں سے حل کر لوں. اور سب نے کہا تم سفارش کیا، سب نے کہا کہ نہیں. وہ رات گزری، رسول وہیں رہے. صبح ہوئی، رسول وہیں رہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اخلاق رسول دیکھیں. سننا بہت اچھا لگتا ہے ہمیں، واقعات بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں، نقطے بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں، نعرہ حیدری والے سارے نقطے بہت ہی بہترین لگتے ہیں ہمیں. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے، ایمان کی علامت ہے یہ. لیکن زینگامی کان دو ہیں جی، کان دو ہیں. ہمیں چاہیے کہ کان بند رکھیں جب اخلاق و کردار کی بات ہو. سننے کے بعد واہ واہ کرنے کے بعد باہر نکل جائے، پھر کہیں پتہ نہیں مجھے کیا پڑھ رہے تھے، لمبے سے لمبی پڑھ لے گئے، چھوٹے سے چھوٹی پڑھ لے گئے، جو بھی مرحلہ پڑھ لے گئے انہوں نے بہت اچھا پڑھا، ہم نے بہت اچھا سنا. رسول نے کیا کہا؟ صبح سے شام تک آپ کو قرض مانگنے والا، قرض میں سامنے کھڑا ہوا ہے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اب ہر ایک آدمی اپنے آپ کو سوچے، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ وہاں ہم کیا کرتے؟ جو بھی کرتے اپنے جو بھی کرتے. رسول نے کیا کیا؟ رسول نے کچھ نہیں کیا. خاموش. دن گزر گیا، رات ہو گئی، صبح آ گئی. صبح ہونے کے بعد وہ آیا، آنے کا اس نے ہاتھوں کو بوسا دیا. کہ اتنا غصے میں مجھے ابھی چاہیے اور میں نہیں دوں گا. اب وہ آ کے رسول کو بوسے دے رہا ہے. کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو پریشان کرنا تھا، میں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا، توریت میں یہ پڑھا تھا کہ آخری زمانے کا جو رسول ہوگا وہ حلیم ہوگا، با اخلاق ہوگا، صابر ہوگا، صبور ہوگا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کتنے صابر ہیں، آپ کتنے با اخلاق ہیں، آپ کتنے با کردار ہیں، آپ کتنی اس اخلاق کی بلندی پر ہیں. میں دیکھنا چاہتا تھا. میں نے دیکھ لیا. میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنا دین کس کے حوالے کرے. درود پڑھ مل اثرات ہیں اخلاق کے، بہترین اخلاق کے اثرات ہیں. کیا اثر ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہترین اخلاق، بہترین کردار کا اثر دنیا میں بھی آخرت. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں اس کا اثر یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں الفت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور آخرت میں انسان جنت کا حقدار ہوتا ہے اس اخلاق کی وجہ سے. اس اخلاق کی وجہ سے رسول خدا کے پاس افراد بیٹھے رہتے ہیں، رسول خدا ارشاد فرماتے رہتے ہیں. رسول خدا نے ارشاد فرمایا. ایک صاحب آئے رسول اللہ، یہ کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے کہ میں جنت چلا جاؤں. سیدھے سارا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ عمل
کریں جنت۔ رسول خدا نے کہا، ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے لوگوں کو کھانا کھلائیے، جی لوگوں کو کھانا کھلائیے۔ یا رسول اللہ پیسے نہیں۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ ایسا عمل بتائیں کہ میں جنتی ہو جاؤں۔ اچھا کھانا کھلاؤ لوگوں کو، یا رسول اللہ پیسے نہیں، پیسے نہیں۔ اچھا ٹھیک، تو صدقہ دو، پیسے۔ اچھا ٹھیک ہے، عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، پیسے نہیں، صدقہ دو، پیسے نہیں۔ پھر کہا عبادت کرو خلوص کے ساتھ۔ سنا کبھی کبھی من نہیں ہوتا پڑھنے، کچھ اور بتا۔ ضرورت مند انسان ہو کہ رسول صاحب نے کہا کہ عبادت کرو، تو من نہیں ہوتا کبھی کبھی پڑھنے، کبھی کبھی پڑھنے من ہوتا، کبھی من نہیں ہوتا۔ رسول نے کہا جب لوگوں سے ملو تو مسکرا کرو۔ یعنی رسول کے جنت کی چکنجی بتایا کہ آپ جنتی ہونا چاہتے ہیں، کھانا کھلائیے، نہیں کھلا سکتے، صدقہ دیجیے، نہیں دے سکتے، کب پیسہ نہیں ہے۔ رسول نے کہا میں کب کہتا ہوں تم پیسہ دو صدقے کے لیے۔ ایک مومن سے ملاقات کرتے ہوئے مسکرانا صدقہ ہے۔ مومن سے ملاقات کرو، باغ میں گزر رہے مسکرائے، کیا جا رہا آپ کا ایک ہلکا سے یہ چہرہ ایسے بنانے میں، مسکرانے میں کیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں جا رہا ہے، کہ یہی صدقہ ہے۔ صدقے کے پیسہ نہیں ہے، صدقے کے لیے کچھ قربان نہیں کرنا ہے، بس اپنا اخلاق دکھانا، کردار دکھانا، سلام 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 علیکم وعلیکم السلام، یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم یعنی کیا؟ لفظاً سلام کیجئے۔ سلام کا فائدہ کیا؟ سلام کا فائدہ کا سلام کا فائدہ یہ ہے کہ غصہ ختم ہوتا ہے، یہ دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، غصہ ختم ہوتا ہے۔ سلام علیکم یعنی آپ سلامت رہیں، کس چیز سے؟ آپ سلامت رہیں، آپ میرے شر سے، میرے ہاتھ، میری زبان کی شر سے آپ سلامت رہیں۔ پھر آپ جواب دیجیے علیکم السلام۔ کیا ثواب ہے سلام کا؟ جی 70 حصے ہوتے ہیں سلام کے، ایک حصہ جواب دینے والے کو، 69 حصہ کس کو؟ سلام کرنے والے کو۔ یوں نہ رہے کہ راستے میں چلے جائیے اور دیکھتے رہیے وہ سلام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، نہیں، آپ خود بڑھ کے سلام کریں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ یہ انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ تم مجھے سلام کرو تو میں جواب دوں، بڑھ کر سلام کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے تھے کہ ثواب مجھے زیادہ چاہیے۔ اگر آپ کو سلام کا ثواب چاہیے تو سلام کرنے پہ، یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے، یہ کیا ہے؟ کردار ہے، اسلامی اخلاق ہے۔ مسکرا کر ملیے، آپس میں ایک مسکرا کے ملیے، دشمن بھی ہو تب بھی مسکرا کے ملیے۔ ایسا رہیے سماج میں کہ جب آپ سفر پہ جائیے تو لوگ بے چین ہو جائیں آپ سے ملنے کے، ایسا نہ ہو کہ اچھا وہ چلا گیا، ایسا نہ ہو کہ یہ کہ اچھا وہ چلا گیا واپس نہ آئے تو بہتر۔ ایسا رہو دنیا میں، لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے رہو، اخلاق و کردار کے، جب مر کے چلے جاؤ تو تمہارے اوپر گریا کریں، آنسو بہائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں ایک بوجھ کم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اتنا کردار بلند کرو۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنا اخلاق بلند کیا، کردار بلند کیا۔ رسول خدا کی بات چل رہی ہے، اخلاق رسول خدا کی بات ہے، گفتگو ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، اور مکے میں ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا نام ہے یمامہ۔ کیا ہے؟ یمامہ کے نام کا قبیلہ، اس کا سردار ہے سمامہ۔ یمامہ قبیلہ ہے، اس کا سردار ہے سمامہ، مشرک ہے، خدا کو نہیں مانتا، شرک پورا قبیلہ۔ اور یہ قبیلہ کیا ہے؟ یہ قبیلہ یہ سب سے بڑا قبیلہ ہے، اس کے ہاتھ میں تجارت تھی گیہوں کی تجارت، سب سے بڑی اور مہنگی اس زمانے تجارت تھی گیہوں کی، ان کے ہاتھ میں تھی، پورے مکمل اطراف میں مکے کا جو بھی پورا مکمل گیہوں کا تھا تجارت وہ ان کے ہاتھ میں، یہ سمامہ۔
اور یہ اتنا جری تھا بندے خدا کہ یہ جو ہے رسول کے سامنے آگے کہتا تھا کہ اس کو میں ماروں گا، اور اپنے چاہ کہتا تھا کہ میں ضرور اس کو ماروں گا، میرے ہاتھوں سے ہی مرے گا۔ رسول اتنا جرأت مند تھا رسول خدا مکے کے بعد مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر اس کا جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مکے سے یہ یمامہ قبیلہ لے کے جو ہے اپنا ثمامہ صاحب جو ہے وہ پہنچے، لڑائی میں جنگ کرنے میں لڑائی ہوئی، لشکر اسلام جیتا، یہ اسیر ہو کے اس کو باندھ کے لے کے گئے اور جا کے مسجد میں ستون یعنی کھمبے سے باندھ دیا۔ اب رسول خدا گزر ہوا دیکھا کہ یمامہ یہ ثمامہ جو ہے یہ بنا ہوا رسول مسکرا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے اللہ نے تمہیں اسیر کیا، ہم کیا کریں، یہ ہے آپ کے سامنے بتاؤ۔ ٹھیک، میں ابھی جاتا ہوں، واپس آ کے اخلاق رسول، کردار رسول، اسلام پھیلا ہے اخلاق رسول۔ سن لینا، میں نے کہا سن لینا بہت اچھا لگتا ہے، خیر رسول میں کردار رسول سن لینا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے مشکل ساری وہی کھڑی ہو جاتی ہے، یہ مشکلات ساری وہیں آ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیا کہا؟ میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر نماز پڑھ کے آئے، آنے کے بعد پھر کہا کہ جو ہے ثمامہ میرے بارے میں کیا سوچیں؟ بس سرکار کیا سوچیں گے، آپ صاحب اختیار ہیں، میں قیدی ہوں، بندہ ہوں، جو کریں آپ کی مرضی۔ اب سارے صحابہ موجود ہیں، سب موجود ہیں، کیوں؟ یہ وہ سخت ترین دشمن ہے کہ جو باقاعدہ منہ پہ رسول خدا کو برا بھلا کہتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا۔ تو اب سب کے دلوں میں کیا ہوگا کہ رسول کیا کریں گے، بوٹی ڈالیں گے، پاٹ ڈالیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جو بھی ایک ذہن میں تصورات تھے کہ اپنے دشمن کا کیا کرنا چاہیے۔ رسول نے کہا میں تمہارے سامنے 3 آپشن پیش کرتا ہوں، 3 اختیارات آپ کو، آپ کیا چوائس کرتے ہیں، آپ کے اوپر۔ کہا پہلا کیا ہے؟ کہا پہلا یہ ہے کہ میں آپ کو قتل کروں، وقت میں قتل۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ بندھا ہوا ہے، میں آپ کا قیدی ہوں، قتل کر دیجیے، اسیر ہوں، میں نے کافی کو جرم کا کام کیے ہیں، آپ کی شان کو ساتھی کی ہے، سب کیا ہے، اور جو ہے قتل کر دیجیے۔ لیکن قتل کر دیں گے تو بہت بڑا کام، میں اپنے قبیلے کا، بہت بڑے قبیلے کا سردار ہوں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کے قبیلے کے حوالے کر دوں اور ان سے میں پیسے کا مظاہرہ کروں۔ یہ آپشن بہت اچھا، اچھی کمائی ہوگی، اتنا ملے گا، میں قبیلے میں سردار، یعنی پورے مکے کا سب سے بڑا قبیلہ جی یمامہ قبیلہ، اور قبیلے کا سردار کو دے کے پیسہ ملنا تو کافی کچھ دے دیں گے۔ تیسرا آپشن، اس سے پہلے کچھ افراد تھے رسول کے دربار میں کہ جو رسول سے پہلے بول دیتے تھے، آپ دیکھیں کبھی عالم سوال ہوتا ہے کہ سرکار یہ بتا دے تو بغل میں بیٹھا کہتے ہیں سرکار میں بتا دیتا ہوں، آپ تائید کریں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کیا بتا رہے ہیں، آپ کیا مسئلہ جانے، مسائل کے اتار چڑھاؤ، پیچو خم جاننے والے یہ حضرت موجود ہیں، ان کو بولے کہ نہیں میں بتا دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ رسول سے زیادہ سوچتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ 2 آپشن کافی ہے، تیسرے کی ضرورت نہیں۔ کہا نہیں، میں نے 3 کہا ہے تو 3 آپشن۔ کہا تیسرا کیا ہے؟ کہا تیسرا ہے میں تمہیں آزاد کروں۔ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے آزاد کریں گے تو یقیناً اخلاق اور کرامت اور عظمت اور کردار کے پاس ایک بہت بڑا کام ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ مجھے آزاد کریں گے، میں نے بہت سارے کام کیے ہیں، آپ مجھے آزاد نہیں کریں گے۔ رسول خدا نے دیکھا چار طرف، سب کی نگاہوں میں دیکھا اور آخر میں اس کے اندر کہا جاؤ میں تمہیں آزاد، سبحان اللہ، جاؤ میں تمہیں آزاد ہوں۔ وہ شخص آزاد ہوگا پھر کھڑا رہتا، سچ میں آزاد ہو گیا، کہاں آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ وہ باہر گیا، قبیلے میں گیا، لباس تبدیل کیا، غسل کیا، واپس آیا، سب نے کہا ابھی تو چھوڑا تھا، پھر واپس آیا، آگے رسول کا ہاتھ پکڑا، بوسہ دیا، کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انک محمد رسول اللہ۔ اخلاق رسول ہے، اگر ہم رسول کے ساتھ ہیں، کلمہ رسول پڑھتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، رسول کو جانتے ہیں، رسول کو پہچانتے ہیں،
اور رسول کی محبت دل میں ہے تو صرف محبت سے کام نہیں چلے گا جب تک کردار رسول نہ اپنا. ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں, 1 مہینہ کرایہ روک کے دیکھیے, 2 مہینے روک کے دیکھیے, سامان باہر پڑا ملے, مریض نہ کہ نعرہ ہمیں وہاں سرخر و بلند نہیں کرے گا, صرف نعرہ, خالص نعرہ, بے عمل نعرہ. عزیز بنارسی ایک شاعر ہیں, انہوں نے کہا بے عمل زندگی لب عجل فرج, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, وعجل فرج وعجل فرج وعجل فرج وعجل فرج. کیا معنی وعجل فرج کے؟ جی آپ کلمہ پڑھتے ہیں, کیا مطلب ہے کلمے کا؟ کبھی سوچا ہے کلمے کا معنی کیا؟ کبھی دعاؤں کا ترجمہ پڑھا ہے, سورہ عالم کا ترجمہ پڑھا ہے, نماز آپ جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کبھی اٹھا کے دیکھ لیں, ترجمہ پڑھیں, غور کریں کیا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ بے عمل زندگی لب پہ عجل فرج. جی بے عمل زندگی لب پہ عجل فرج. ہم کو معلوم نہیں ہم کو کیا چاہیے, ہم کو معلوم نہیں ہم کو کیا چاہیے. عمل زندگی بالکل بے عمل ہے اور کہہ رہے مولا آ جائیے. مولا بھیا کس لیے بلا رہے ہو, کس لیے بلا رہے ہو؟ پیسہ ملے گا, پراپرٹی ملے گی, سب کو مار کاٹ کے ہم کو بہترین مکان پراپرٹی مالک, بہترین بلڈنگوں کا مالک بنا دیا جائے گا, دبئی ہم کو دے دیا جائے گا, قطر ہم کو دے دیا جائے گا, امریکہ ہم کو. کیا کریں گے امام آ کے؟ پیسہ بانٹیں گے. کیا کریں گے امام آ کے؟ جی کیا کریں گے؟ امام آئیں گے, دیکھیں گے اگر کوئی جو ضروریات دین ہے اگر اس سے بھی انسان نہیں جانتا ہوگا تو اس کی گردن ہو جائے, موڑ کے قتل ہو جائے. ضرورت دین یعنی نماز نہیں جانتا, روزہ نہیں جانتا, امامت کو نہیں جانتا, عدل کو نہیں جانتا, رسالت کو نہیں جانتا, اس کے بعد پھر کیا ہے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. کردار بلند کریں, اخلاق رسول کا اخلاق ہے کہ اگر تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو تو اخلاق میں میرے جیسا بنو. رسول اپنے اوپر آنے والے کو یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں. کیا ہمارے اندر یہ جرأت ہے مومنین؟ کیا ہم اپنے اندر یہ جرأت پاتے ہیں؟ سینہ ٹٹولیں اور دیکھیں کہ اس صفت میں ہم کتنے رسول کے جیسے ہیں. خود بیٹھ کے اپنے آپ کو پرسنٹ دیں کہ ہمارے اندر کتنا پرسنٹ رسول کا یہ کردار, یہ اخلاق, یہ شباہت موجود ہے. ہم کتنے رسول کے جیسے. رسول گزر رہے ہیں, گزرتے ہوئے ہم دشمن کو جانتے, دشمن کو دیکھا یہ دشمن ہے تو اس کے اندر سب مکمل بدترین ہے, مکمل بد اخلاق ہے, اس کے اندر برائی برائی پائی جاتی ہے. لیکن جب اللہ کی نگاہ ہے تو اللہ اچھائی پر بھی نگاہ رکھتا ہے, برائی پر. جناب موسیٰ پہنچے کوہ طور پر, پروردگارا تو نے فرعون کو 400 سال کی مدت مہلت کیوں دی؟ جانتا تھا یہ تیرا نافرمان ہے, تیرا نافرمان ہے, تیرے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, کیوں 400 سال کی مدت کی مہلت دی؟ خطاب ہوا کہ اس لیے کہ وہ با اخلاق تھا 2 صفت کی وجہ سے. فرعون با اخلاق تھا اور اپنے سے ملنے والوں کے سامنے پردہ حائل نہیں کرتا تھا. یہ حاجب یعنی پہلے بھی جاتا تھا, کوئی بھی جائے اس کے ساتھ مل جائے. جی اخلاق و کردار بلند گزر رہے ہیں. آتی دائی کا نام سناؤ, اس کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی, قبیلہ گرفتار ہو کے آیا. بیٹی نے دیکھا رسول کو, یا رسول اللہ میری مدد فرمائے. کہا کون؟ کہا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے. کون تھا حاتم طائی؟ جی صفی, با اخلاق, با کردار بلند. اللہ عمل کو دیکھتا جی, لیکن شرط ہے عمل کے ساتھ. عمل کی شرط ہے قبولیت, اجر آخرت میں پانا ہے. اجر جو آخرت میں ملے گا اس کے لیے شرط ہے ایمان. جی اس کے لیے ایمان شرط ہے. لیکن دنیا میں اللہ احسن عمل کو دیکھتا, کون بہترین عمل انجام دینا. رسول خدا نے کہا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے, اس کو چھوڑ دو, خلو چھوڑ دو, خلو ہے اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کردار, اس کا باپ جو ہے با کرامت,
اس کا باپ با کرامت تھا، مومنین۔ والد کے کرامت اور اخلاق کی وجہ سے بیٹی رہا ہو گئی، یعنی باپ کے کردار کی وجہ سے بیٹے کا، یہ باپ کے کردار کا اثر یہ تھا کہ بیٹی کو رہائی مل گئی۔ میں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے باپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ نے مجھے آزاد کیا، میں چاہتی میرے پورے قبیلے کو آزاد کر دوں۔ رسول اللہ جاؤ سب کو آزاد کر۔ سب چلے گئے؟ نہیں، سب جانے، ان سے پوچھا ہمیں کیوں آزاد کیا گیا؟ کہ اس لیے حاتم طائی کا اخلاق، سب کچھ لوگ آئے، کافی لوگ آئے جانے والوں میں سے، اور کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں آزاد کیا؟ کہ اس لیے وہ با اخلاق تھا، کہ جو اسلام ہمیں اخلاق کا درس دیتا ہے، سب سے بہتر دین وہی ہمیں چاہیے کہ اسلام کو اس میں سے بھی اخلاق آئے، افراد آئے، آ کر اسلام قبول کیا۔ اسلام پھیلا ہے اخلاق رسول سے، اسلام پھیلا اخلاق رسول سے، کردار رسول سے، اسے اپنانا، اپنی زندگی بہتر ہے۔ کون ہے مجھ سے زیادہ شبیہ شباب میرے جیسا بننا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں، تو پھر اپنے اخلاق کو میرے جیسا۔ اخلاق، بہترین اخلاق کیا ہے؟ سب سے کمتر اخلاق یہ ہے جب کسی سے ملو تو مسکرا کے ملو، اور بہتر سلام کرو، اور بہتر خیریت کرو، اور بہتر گھر تک جاؤ حال احوال پوچھنے کے لیے، مریض ہو جائے تو گھر پہ جا کے ملو جا کے ملو اور مل کے اس کے احوال پرسی کرو۔ مومن ایک دوسرے کے لیے بات پوچھ کرے، سوال کرے آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، یہ کیا ہے؟ بہترین اخلاق۔ چاہتے ہو مجھ سے میری شباب پہ؟ بلکہ ہم چاہتے ہیں، تو چاہیے کہ حلم کے اعتبار سے میرے جیسے بنو۔ حلم یعنی قوت برداشت، حلم یعنی صبر، حلم یعنی صبر۔ پہلی صفت کیا تھی؟ اخلاق کے اعتبار سے میرے جیسے بنو۔ پھر دوسری بات کیا تھی کہ حلم کے اعتبار میں جیسے قوت برداشت ہو۔ قوت برداشت یعنی قوت برداشت تمہارا حق ہے لیکن پھر بھی خاموش، حق ہے پھر بھی خاموش۔ سامنے والا آدمی آ کے برا بنا کہہ رہا ہے، بھائی امام حسن کہتے بھائی کیا بھوکے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہو، مشکل میں تو نہیں ہو، گھر ہے، سواری ہے، کیا آؤ میرے ساتھ، ایسا چلو، قرض دیا، قرض کی پیسہ بھی لو، جیسا بھی ہو۔ آنے والا آدمی شام سے آیا، شام سے آیا، اور جب امام حسن کے ساتھ گیا اور جا کے امام حسن گیا اور نکلتے ہوئے کہنے لگا کہ دنیا میں اس سے پہلے، ملاقات سے پہلے دنیا میں میرے لیے امام حسن سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا، اب جو میں نے یہ کردار، اخلاق، یہ عظمت و کرامت دیکھی ہے، اب ان سے جیسا میرا کوئی محب نہیں ہے، کوئی دوست۔ یعنی یہ اخلاق و کردار انسان کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، الفت پیدا کرتا ہے۔ اخلاق و کردار ہے جو انسان کے اندر محبت ہو اور اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ ساتھ میں آئیں، ساتھ میں بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد اخلاق کی بیٹھ دور پڑتے مل جل کے اخلاق رسول ہے۔ کون ہے شبیہ سب سے زیادہ مجھ سے؟ کہا وہ سب سے زیادہ مجھ سے شبیہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے محبت سے پیش آتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت سے پیش آتا ہے۔ رسول خدا کا سوال کہنے کہ یا رسول اللہ میرا رشتہ دار مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، رسول خدا کا جلدی مرنا چاہتے ہیں زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ جی ایک یہ بھی ایک عمل۔ سورہ لقمان میں بتایا، پڑھیے، مسکرائیے تو رزق میں برکت ہوگی، اور ایک تیسرا کیا فرمایا؟ کہا کہ جلدی جانا چاہتے ہو یا زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کون ہے جو زیادہ جلدی جانا چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم زندہ رہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ خدا نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ کیا فائدہ؟ پرافٹ کیا ہے؟ کہ جو بھی شخص اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحم کرتا ہے اس کی 30 سال کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ رہنا چاہتے ہو؟ اخلاق پیش کرو، کردار پیش کرو، مسکراؤ، رشتہ دار سے ملو، مشکلات کو حل کرو۔ جب مشکلات کو حل کرو گے تو اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے۔ زیادہ جینا چاہتے ہو؟ زیادہ جیو، کون کہتا ہے زندگی مر کے چلے جاؤ؟ زیادہ جیو لیکن کچھ کرو، اخلاق اہل بیت پھیلاؤ، کردار اہل بیت پھیلاؤ، کردار اہل بیت پھیلاؤ۔ جی
اخلاق لبیک پھیلاؤ. جناب موسیٰ خضر کے ساتھ چلے جا رہے ہیں, نبی خدا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں, اور جا کے ایک بستی سے گزرے. انہوں نے فوراً کو نکال باہر کر دیکھی تھی کہ ہم کسی نبی کو نہیں چاہتے. باہر نکلے, نبی خدا نے کہا پروردگارا انہیں ان کے وطن میں ہی رکھ, باہر نہ نکل. آگے بڑھے, دوسری جگہ اس سے قریب پہنچے, انہوں نے بلایا وہاں پہ, کہا بہت اچھا آئیے بیٹھیے, کھلایا پلایا, اور اس کے بعد پھر بہترین مہمانداری کی, اور جب باہر نکلا تو پروردگار نے پوری دنیا میں پھیلا دی. اس نے کہا کہ یا نبی اللہ سمجھ میں نہیں آئی, یہ دعا سمجھ میں نہیں آئی. وہ جنہوں نے دھکے دے کے نکال دیا ان کو ان کے گھر میں رہنے کی دعا, وہ جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کی ان کو بے وطن ہونے کی دعا, آپ مقصد نہیں سمجھے. انہوں نے جو ہم کو روکا نہیں, نکال باہر دیا, کہ ان کی بد اخلاقی تھی. میں چاہتا تھا ان کی بد اخلاقی ان کے قریب میں ہی رہ جائے, سبحان اللہ سبحان اللہ, پوری دنیا میں نہ پھیلے. اس لیے میں نے دعا دی کہ وہیں پر آئے, باہر نہ نکلے. اور یہ جو اخلاق کا کردار کا نمونہ پیش کیا تو میں نے کہا یہ اخلاق کردار پوری دنیا میں پھیل جائے. اس لیے میں نے کہا خدا ان کو پوری دنیا میں پھیلا دیے گا. یہ جو شیعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, یہ حسینیت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, یہ اخلاق اہل بیت ہے, یہ کردار اہل بیت ہے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے. زیادہ زندہ ہے جو اخلاق اہل بیت پھیلا ہو, کردار اہل بیت پھیلا ہو. مسکراؤ, اپنا ہو یا پرایا ہو, شرط ہے یہ مومن ہو تب مسکرائے, غیر مومن دشمن ہو غیر مومن اس سے مسکرا کے ملو. اس کا اثر مسکرا کے ملو, یہ مسکراہٹ اثر کرتی. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, اور رسول فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی کسی کا میرے پر کوئی حق نہیں رہا, لیکن میں کہتا ہوں اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے تو مجھے بیان کرو, میں ادا کروں, بیان کرو, میں ادا کروں. ایک شخص یا رسول اللہ میرا حق ہے, یا رسول اللہ میرا حق ہے. کیا آپ ایک مرتبہ تازیانہ مار رہے تھے اپنے ناقے کو, تو وہ میرے پیٹ پہ لگا. رسول خدا پوری زندگی جو ہے اپنے ناقے کو کبھی تازیانہ نہیں مارا, صاف صاف جھوٹ بول رہا تھا. رسول خدا کہتے جھوٹ بول رہا تھا, کہہ سکتے تھے, رسول خدا نہیں جی جانتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے, لیکن مومن کی عزت کی حفاظت. ہم کیا ہیں, ہم کو الزام لگائے تو ہم تو کہیں گے بھائی اس کو ہم جہنم تک نہیں چھوڑیں گے. اگر کوئی ہمیں پریشان کرے, ہمارا حق دبا لے, تو ہم اتنے بفر جاتے ہیں غصے میں کہ ہم دین و ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں. بس اس کے بعد پھر ہم جو ہے دیکھا جائے گا, اس کے بعد پھر تو معافی مانگنے کا الگ بات ہے. لیکن جائیں گے رسول کیا ہے, نہیں اس کو چھوڑیں. بندہ مومن ہے مجمع مومنین کا, اس میں اس کو چھوڑیں. اچھا کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنے حق لینا چاہتا ہوں, ٹھیک جناب کمبر کو بھیجا جاؤ, گھر سے جا کے تازیانہ گئے, گھر سے تازیانہ مانگا, رسول بات کیا, سلام کیا, رسول بات کیا, کون کیا رسول تازیانہ مانگا. میرا بابا بیمار ہے, میرے بابا کی طبیعت خراب ہے, گھر سے سہارا لے کر نکل گیا, آخری خطبہ دیا, تازیانہ مانگا. کہا ایک چاہنے والا نے اپنے حق کا مطالبہ, اور اس سے جا کے کہو میرے حق کا مطالبہ, میرے حق کا واسطہ تو ماں کر دے گا. رسول روایت کہتی ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب سیدہ نے تازیانہ دے دیا, وہیں بے خوش کھاتے وہ تازیانہ لے کے آئے. یا رسول اللہ اس وقت میری پیٹ پر رہنا تھی. اچھا رسول خدا اپنا پیغام کردار رسول, اخلاق رسول مومن بتا رہا ہے, لیکن مومن کو چھپتا نہیں رہے. وہ آگے بڑھا, تازیانہ پیتا, اس نے مہر نبوت کو بوسا دیا. یا رسول اللہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ جو حالات سازگار کیے, میں مہر نبوت کی میں چاہتا تھا میں آخری مرتبہ مہر نبوت کی اخلاق
کردار ہے رسول رسول خدا نے مجمع میں نہیں بنا یہ اخلاق رسول. اور اس کے بعد پھر تازیانہ منگایا، رسول میں شرط میں گئے، بچانے کے بعد شب میں زانوں پہ جناب سیدہ کے زانوں کو سر میرا بابا بیمار، ابھی جاؤ ماں، ابھی جاؤ ماں. حسین تو ہمیشہ ہمارے ساتھ، ہم ہمیشہ حسین کی مجلس میں. لیکن یہ جو فصل اعضاء ہر مجلس میں ہم نے حسین کا ہر مجلس میں ہم نے حسین کو خلاصہ، اس مجلس میں بھی ضرور معصومین آئیں اور یقیناً آئے ہیں معصوم آئے. ہم سے کہتا ہے جب معصوم جب عزادار بیٹھتے ہیں بلا سیدھا رومال لے کے آ رہے ہیں معصوم کو جمع ہمیں کون سا پیش کرنا ایام رخصت ہر مجلس میں الوداعی مر حسین آپ ہمارے گھر میں، ہم نے فرشیدہ بچھایا، ہم نے ماتم کیا، ہم نے گریہ کیا. اے حسین، اے آقا، اے مولا، اگر ہم سے گریے کا حق ادا نہ ہو، ہم سے گریے کا حق ادا نہ ہو، ہمیں معاف کریے گا. ہم سے ادا نہ ہو تو معاف کریے گا. حقیقت میں جو رونے کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم کیا آنسو بہائیں گے حسین پر، جو ہمارا آپ کا امام ہمارا آپ کا امام جو آنسو بہاتا. امام کہتے ہیں کہ میں آنسو بہاتا ہوں اپنے جد حسین پر، جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو خون کے آنسو کیا مطلب؟ ہماری آنکھوں سے آنسو پانی کے آنسو نہیں گرتے، یہ خون کے آنسو کا جب انسان اتنا روئے کہ یہ آنسو خشک ہو جائے، اس کے بعد پھر کچھ نہ باقی بچے تو خون آنکھوں سے اتنا غم انسان کا بڑھ جائے. ہمیں خون کے آنسو سر ہے دب اللہ کون کب میں رسول سے ملنا چاہوں، کبھی جاؤ، کب میں رسول سے ملنا چاہتا ابھی جاؤ، ابھی رسول آرام فرما. پھر دروازہ دب اللہ کبھی جاؤ، ابھی میرا بابا آرام فرما. پھر تیسری مرتبہ تو جناب فاطمہ زہرا نے گریہ کیا، آنسو ڈبکے چہرہ اقدس رسول خدا پر. کہاں کہ بولی کا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہ بابا بار بار کوئی آتا ہے، بار بار کہا بیٹی یہ تیری در کی عظمت ہے کہ ملک الموت بھی آتا ہے تو پوچھ کے آتا ہے، سوچ کے آتا ہے. دارو جناب فاطمہ زہرا نے یہ بھی منظر دیکھا ہوگا، یہ بھی منظر دیکھا ہوگا کہ میرا بابا رسول خدا گھر میں ہے، دروازے پہ آنے والا شخص ملک الموت ہے، فرشتہ ہے، وہ آگے اجازت کا طلب کرتا ہے. جناب سیدہ نے وہ بھی منظر دیکھا ہے کہ جب آنے والے مسلمان ہیں رسول کا کلمہ پڑھ کر دروازہ جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں ابو الحسن کو باہر نکال دو، ابو الحسن کو باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں چلے آئیں گے. آواز دیتی ہے ارے اس گھر میں چلے آؤ گے جس گھر میں حسن حسین کا ہوا کرے. عزاداروں آگ لگا دی گئی ہے، اس کے بعد دروازے کو دھکا دیا ہے. بعض باتوں میں دیواروں در کے درمیان، بعض نے کہا ہے کہ نہیں زمین اور دروازوں کے درمیان سیدہ گری، دروازہ اوپر. عزاداروں خدا آپ کو کسی کو میں مطلع نہ کرے سوائے کو میں مظلوم کربلا کے. عزاداروں ابھی پہلی ربیع الاول کو تاریخ ہوتی ہے جناب محسن، یہ واقعہ پہلی ربیع الاول کو ہوا ہے کہ جس میں جناب محسن کی شہادت ہوئی. عزاداروں ہم پیش کرے پرسہ کرے، سیدہ بھی ضرور آئی ہوں گی. عزاداروں پرسہ ایسا ہونا چاہیے، رونا ایسا چاہیے کہ انسان. ابو ثمامہ بیٹھے ہوئے ہیں، 8ویں امام کہتے ہیں اے ابو ثمامہ رو نہیں رہے ہو، اے مولا دیکھیے میرا پورا آنسو ذکر ہے. کہا ابو ثمامہ ایسے نہ رو، ارے ایسے رو کہ جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے پر گریہ کرتی ہے، کوئی ماں اپنے جوان آنے والا شخص آیا، کہا مولا بہترین دعا کا وقت کیا ہے؟ کہا جب حسین کے غم میں آنسو
درمیان میرے کو سیدہ پرسا قبول گئے حضرت جناب سیدہ نے یہ منظر دیکھا. ایک منظر جناب زینب نے بھی دیکھا جب گھوڑے دوڑ چکے سیدانیوں سے سر چیتے گئے. الہی میں تو دہرا ابھی حوالے والی پروردگار ہمارے مختصر زبان کو میرے الہی کا نام کم سے راز پروردگار ہمارے قرآن کبھی اور سمجھے کو معاف کر نیک اعمال قبول کر. پروردگار ہمیں بااخلاق بننے کی توفیق عطا. پروردگار ہمیں اپنے کردار کو بہترین بنانے کی توفیق عطا. پروردگار ہمیں اپنے اخلاق کو رسول کے اخلاق کے جیسا بنانے کی توفیق عطا. پروردگار ہمارے قرآن کبھی اور سمجھے کو معاف کر. پروردگار ہمارے نیک اعمال قبول کر. پروردگار ہمیں روزگار کو روز عطا فرما. صاحبان روزگار کی روزی برکت عطا فرما. خداوندہ جتنے بھی مومنات موجود ہیں ان کو پورے عمر اور صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرما. جتنے سامعین ہیں ان کے دل جائز حاجات کو پوری فرما. پروردگار صاحب خانہ اور صاحب ادا کے دل جائز حاجات کو پوری فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیر اور صغیر کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کو اچھے خانے کا آزاد گھر میں مدد توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو جلد از جلد گھر میں مدد توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو زیادہ گھر میں مدد توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے نیک اعمال قبول فرما. ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعمال میں شمار فرما. رحمت ہو کی گزارش ہے کہ سورہ الحمد حتیم متصل اخلاق جو مرحوم حکیم محمد حسن ابن طارق اللہ